بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ 983 نمبر روایت ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، لا یجد ما ينفق علی اہلہ، جو اتنا مال نہیں پاتا کہ جو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکے، اپنی بیوی کے اخراجات وہ پورے نہیں کر پاتا۔ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ یفرق بینہما، ان میں علیحدگی کروا دی جائے گی، یعنی خامند کی جو کہ ذمہ داری ہے وہ بیوی کے اخراجات پورے کرے، اگر وہ نہیں کر پاتا تو بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بنا پر کھلا لے سکتی ہے کہ یہ میرے جو ہے وہ میری ضرورت پوری نہیں کرتا۔ اگلی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ کتب الی امراء الاجناد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے امراء کی طرف لکھا، کمانڈروں کی طرف لکھا، فی رجال غابوا عن نسائہم، ان فوجیوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، غابوا عن نسائہم، جو اپنی عورتوں سے غائب رہتے ہیں، یعنی جہاد میں مسلسل شریک رہنے کی وجہ سے بعض اوقات وہ گھر نہ آ پاتے لمبے عرصے کے لیے، تو ان یأخذوہم بأن ينفقوا او یطلقوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط لکھا کہ وہ یا تو اپنے گھر والوں کو خرچ دیں یا پھر وہ طلاق دے دیں، یعنی عمراء ایسے فوجیوں کو بلائیں یا خذوہم، اور انہیں یہ حکم سنائیں کہ یا تو اپنے گھر خرچ بھیجو یا پھر طلاق دے دو۔ فَإِن طَلَّقُوا، اگر انہوں نے طلاق دے بھی دی، بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا، تو جتنی دیر تک انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھا ہے اتنا خرچ دے، یعنی طلاق تو آج دے رہے ہیں، وہ پچھلے 3 سال سے نہیں آیا اگر، تو 3 سال کا خرچ دے اور ساتھ طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ خرچ جو ہے وہ خامند کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ بیوی کو چھوڑ دے، پھر اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھے، الا یہ کہ عورت خود اپنا حق معاف کر دے۔ تو اصل میں یہ معاملہ تب پیش آیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر سے وہ کچھ ایسے اشعار کی آواز سنی، جو عورت اپنے خامد کی ہے وہ غائب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بول رہی تھی، درد کے اشعار۔ تو جب اس سے پوچھا تو انہوں نے پتہ چلا کہ اس کا خامد جو ہے وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے خامد کے بغیر کتنی دیر تک گزارا کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 4 ماہ۔ تو حضرت عمر نے یہ اصول بنا دیا کہ 4 ماہ کے بعد فوجی جو ہے وہ چھٹی پہ ضرور گھر آئیں گے، اور اپنے اخراجات جو ان کے ذمے ہیں گھر کے وہ بھی ادا کریں گے، اور اگر وہ نہیں آ سکتے، نہیں جو ہے وہ اخراجات ادا کرنا چاہتے یا نہیں کر پاتے، تو پھر وہ اختیار ہے کہ عورت اس سے کھلا لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اگلی روایت ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، اندی دینار، میرے پاس 1 دینار ہے، کیا کروں میں اس کا؟ فرمایا انفقہ علی نفسک، اپنے اوپر خرچ کر، سب سے پہلے انسان کا اپنا حق ہے
اپنی ضرورت پوری کرے۔ اس نے کہا جی اندی آخر، پھر دوسرا ایک اور بھی ہے میرے پاس۔ فرمایا ان انفقہ علی ولدک، وہ اپنے اولاد پہ خرچ کر، اپنے بچے پہ خرچ کر۔ اس نے کہا جی اندی آخر ایک اور بھی ہے۔ فرمایا انفقہ علی اہلک، اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ اب دیکھیں یہاں بچے کو وہ بیوی سے پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ بیوی کو اگر خرچ نہیں ملتا نا تو اس کے پاس تو اختیار ہے، وہ خامد سے کھلا لے سکتی ہے، اس سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن بچے کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے نا کہ وہ باپ سے کیسے الگ ہوگا وہ۔ تو اسی لیے اپنے بعد اولاد کا حق، پھر بیوی کا حق ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا جی اندی آخر میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا انفقہ علی خادمک، اپنے خادم پہ خرچ کر۔ اس نے کہا جی اندی آخر ایک اور بھی ہے۔ تو فرمایا انت اعلم، یہ دوسری حدیث ہے، انت ابصر، پھر تجھے زیادہ پتا ہے، یعنی جہاں چاہے اس کو خرچ کر لے۔ تو یعنی انسان، یہ تدریج ہے، یہ ترتیب ہے۔ اگر انسان کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو کیسے خرچ کرے گا؟ سب سے پہلے اپنی ضروریات پوری کرے، پھر اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی، بیوی کی، اور اس کے بعد جو اپنے متعلقہ لوگ ہیں ان کی، اور پھر اس کے بعد اگر اور اس کے پاس مزید موجود ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اس میں بھی وہ اصول جو ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ آپ اپنے قریبیوں سے شروع کر، اس پہ زیادہ جو ہے۔ تو یہ ہے مال خرچ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ۔ اگلی روایت ہے حضرت بحث بن حکیم، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، من ابر، میں سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا امک، ماں سے کرو۔ انہوں نے پھر کہا جی دوبارہ، یہ بحث بن حکیم ان ابیہ ان جدہ، اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بیان کر رہے ہیں یہ روایت، کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، من ابرو، سب سے زیادہ نیکی میں کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا امک، اپنی ماں سے کرو، سب سے پہلا حق ماں کا ہے۔ تو میں نے کہا جی ثم من، پھر دوسرے نمبر پہ کون؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ میں نے پھر تیسری بار کہا، فرمایا پھر تیری ماں۔ پھر چوتھی بار فرمایا ابا کا، تیرا باپ۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر اسی ترتیب سے جو قریبی ہیں وہ درجہ بدرجہ ان کے ساتھ ہے، یہی احسان اور نیکی ہوگی۔ تو اب یہاں مسئلہ آ گیا کہ اعلیٰ نفسک تو ہو گیا، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کے بعد پھر وہ والدین میں سے بھی احسان، خدمت اور نیکی کے اعتبار سے ماں مقدم ہے، اور فقہا نے کہا ہے کہ اطاعت کے اعتبار سے باپ مقدم ہے۔ اگر بات ماننی ہے، معاملات میں ہے، تو باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا، لیکن خدمت اور نیکی احسان میں ماں مقدم ہے۔ وہ حملت ہو ام ہو، جو قرآن نے کہا نا کہ اس کی ماں بیچاری اس کو لے کے پیٹ میں تو کتنے ماں چلتی رہی، تو اس کا احسان جو ہے وہ باپ کی نسبت بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے ساتھ نیکی کا بھی زیادہ جو ہے وہ اس میں تاکید کی گئی ہے۔ آگے باب ہے باب الحضانہ، پرورش اور تربیت، یہ کس کا حق ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی ذمہ داری؟ اور خاص طور پہ جب جھگڑا ہو جائے، جب طلاق ہو جاتی ہے تو معاملہ پیش آتا ہے کہ بچہ کون رکھے گا، بلکہ اس پہ جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے، کیس آ جاتے ہیں عدالت میں۔ ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے پاس رکھوں گی، باپ کہتا ہے میں نے نہیں دینا، تو کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ یہاں اس باب میں اس طرح کے مسائل بیان ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء، یہ میرا بیٹا ہے اور میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، وصدی لہ سقا، اور میری چھاتی وہ اس کے لیے مشکیزہ تھی، وحجری لہ حوا، اور میری گود اس کے لیے گہوارہ تھی۔ تو یہ عربی کے بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ کہنا یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے اس کو جنم دیا، اس کو دودھ پلایا، اپنی گود میں اس کو کھلایا، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے،
وَأَرَادَ أَن يَنزِعَهُ مِنِّي، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بچہ مجھ سے چھین لے. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انت احق به، تو زیادہ حق رکھتی ہے. تو جب تک بچہ سن تمیز تک نہیں پہنچتا، سن شعور جس میں انسان جو ہے اپنے اچھے برے کی پہچان کر لیتا ہے، 7 سال کے بعد کی عمر، تو 7 یا 8 سال کی عمر، 7 سال کی عمر عام طور پہ کہا جاتا ہے. یہ اس سے پہلے پہلے کی بات ہے کہ اس سے پہلے کیا کریں گے. اگر سن تمیز سے پہلے بچہ یہ معاملہ پیش آتا ہے عدالت میں، تو ماں کو ترجیح دی جائے گی، زیادہ حق ماں کا ہے. تو یہ بات آپ نے فرمایا انتی احق بھی، تو اس کا زیادہ حق رکھتی ہے، لیکن ایک شرط ہے معلم تن کی ہی، جب تک تو آگے نکاح نہ کرے. کیونکہ اگر آگے نکاح کر لیتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے بچوں پر وہ توجہ اس کی نہیں ہو پائے گی. تو ایسی صورت میں وہ حقیقی باپ کو سپرد کر دے تاکہ وہ اس کے جو ہے وہ پرورش کرے، وہ زیادہ سنبھال سکتا ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، میرا خامد یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے چھین لے. وقد نفعنی، حالانکہ یہ بچہ مجھے فائدہ دیتا ہے. وسقانی، مجھے پانی پلاتا ہے. من بئر ابی عنبہ، وہ کنویں کا نام ہے، ٹھیک ہے، ابو عنبہ، اس کنویں سے یہ پانی لا کے مجھے پلاتا ہے. جاء زوجها، تو اس کا خامد بھی آ گیا. ابھی یہ عورت شکایت کر رہی تھی تو خامد بھی آ گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے اس بچے کہا یا غلام، اے بچے، ھذا ابوک وہذہ امک، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے. فخذ بیدی ایہما شئت، جس کا ہاتھ چاہتا ہے پکڑ لے. فاخذ بید امہ فانطلقت، تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور چلا گیا. اب یہاں دیکھیں وہ پانی لے کے آتا ہے، جس سے پتا چلا کہ بچہ بڑا تھا، سن تمیز کو پہنچا ہوا تھا. تو جو بچہ سن شعور کو پہنچ جائے پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ لے، باپ کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ لے. بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ بیٹی ہے تو وہ ماں ہی کا حق ہے بلوغت تک، کیونکہ بیٹی کی جو تربیت ہے نا، جو اس میں مسائل اس کو پیش آتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے ماں ہی اس کی جو ہے وہ صحیح تربیت کر سکتی ہے، ان چیزوں میں اس کی رہنمائی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا. تو اگر بیٹا ہے تو کہتے ہیں سن تمیز کے بعد وہ باپ کا حق ہے. لیکن یہاں کیا معلوم ہوا کہ سن تمیز کے بعد، سن شعور کے بعد اس کو اجازت دی جائے گی بچے کو کہ وہ جس کے ساتھ چاہے رہنا چاہے وہ رہ لے، جس کو اختیار کر لے ٹھیک ہے. جیسے وہاں بچہ چھوٹا تھا تو ماں کو حق دیا ہے، یہاں بچہ وہ سن شعور کو پہنچا ہوا تھا تو بچے کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ لے. اگلی روایت ہے رافع ابن سنان کہتے ہیں انہ اسلم، وہ مسلمان ہو گئے. وابت امراۃہ ان تسلم، اور ان کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. فاقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الام، اللہ کے نبی نے ماں کو ناحیتاً ایک کونے میں بٹھایا، والاب ناحیتاً، اور باپ کو دوسرے کونے میں بٹھایا. وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، اور درمیان میں بچے کو بٹھا دیا. اب یہ درمیان میں بچے کو بٹھایا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بچہ چھوٹا تھا، ابھی دودھ چھوڑنے کی مدت میں، یہ 2 ڈھائی سال کا 3 سال کا بچہ، یہ عمر تھی. تو اب اصول تو یہ تھا کہ ماں زیادہ حق رکھتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ تھا کہ ماں کافرہ ہے، باپ مسلمان ہے. بچہ اگر ماں کے پاس پرورش پائے گا تو فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ حدیث میں ہے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں.
تو اب جو جو دیکھے گا، جو ماں کے ساتھ ہوگا، تو وہی جو ماں کرتی ہے وہی پرورش اس کی ہوگی. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے یہاں یہ ظلم بھی نہیں کیا کہ اس بنا پر بچے کو چھین لیا جائے کہ اس کو نہیں دینا، یہ بھی نہیں کیا. بلکہ کیا کیا؟ بچے کو درمیان میں بٹھا دیا کہ جس طرف یہ چلا جائے وہ اپنے ساتھ لے جائے. فمال الی امہ، تو بچہ ماں کی طرف مائل ہوا. ظاہری بات ہے، ماں سے جو ہے وہ انس زیادہ ہوتا ہے بچے کا، تو وہ ماں کی طرف مائل ہوا. فقال اللہم اہدہ، آپ نے دعا کی اللہ اس کی رہنمائی کر، اس کو صحیح چننے کی توفیق عطا فرما. فمال الی ابیہ، ادھر آپ نے دعا کی، یہ مڑا اور باپ کی طرف مائل ہو گیا. فاخذہ، تو باپ نے اس کو پکڑ لیا، یوں وہ باپ کے ساتھ چلا گیا. تو اب یہاں دیکھیں، ویسے تو یہ حق تھا ماں کا، لیکن چونکہ یہاں مسلمان اور کفر کی بات ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ آپ نے جو ہے وہ بچے کو درمیان میں چھوڑ کے تو یہ کہہ دیا کہ جس طرف وہ زیادہ مائل ہو وہ اس کو لے جائے. اگلی روایت ہے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ابنت حمزہ لخالتها، آپ نے حضرت حمزہ کی بیٹی کے لیے فیصلہ کیا خالہ کے حق میں کہ خالہ کے پاس رہے گی. اور ساتھ یہ فرمایا تھا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ تو ماں ہی کی طرح ہوتی ہے. یہ وہ لمبا قصہ ہے کہ جب مسلمان عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو صلح حدیبیہ کے اگلے سال، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ باقی آئی. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے. تینوں کا دعویٰ یہ تھا کہ بچی ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہم پرورش کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ کی دلیل تو واضح تھی کہ میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بھائی کی بیٹی ہے، وہ ان کی اخوت، وہ تعلق جو تھا ان کا اس بنا پر. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق زیادہ اس لیے تھا کہ وہ ان کے بھی چچا کی بیٹی اس طور پہ تو برابر ہیں ابو طالب کے ساتھ، لیکن ان کی خالہ جو ہے اس بچی کی وہ حضرت جعفر کے نکاح میں تھی. تو اس بنا پر ان کا حق زیادہ ہوا. تو آپ نے خالہ کے حق میں فیصلہ دیا کہ ماں کے بعد حق کس کا ہے. یعنی اگر اس طرح بچی کی پرورش کا مسئلہ ہو، باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے، تو اب کس کو دی جائے گی؟ رشتہ دار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، والدین دونوں فوت ہو گئے، اب ننیال بھی ہے ددیال بھی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ پرورش بچوں کی ہم کریں گے، تو کس کو حق دیا جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس کے لیے فیصلہ کیا؟ خالتها، خالہ کے لیے. اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ تو ماں کی طرح ہے. تو یا دوسری حدیث میں ہے فرمایا الجاریۃ عند خالتها، یہ بچی تو رہے گی اپنی خالہ کے پاس. فإن الخالہ والدۃ، چونکہ خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہے، کیونکہ ماں کے بعد وہی شفقت، وہ محبت وہ خالہ میں ہو سکتی ہے، وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہ ماں کے بعد پھر یہ حق خالہ کو دیا ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، جب تم میں سے کسی ایک کا خادم اس کے پاس کھانا لائے، تو اصل تو یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور کھلائے، یعنی انصاف یا اصل حق تو یہ ہے. لیکن فَإِن لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، اگر یہ اپنے پاس نہیں بھی بٹھاتا، اتنا ظرف اس میں نہیں ہے، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، تو ایک دو لقمے تو کم از کم اس کو دے دینا.
وہ بقایا اس نے ہے، بیچارے نے محنت کی ہے، تو اس طرح تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی چکھ لے اس میں سے. تو اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا تو کم از کم اس کو کھانے کے لیے تو وہ دے کھانا. متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے. بات کیا ہوئی تھی؟ سجنتھا، اس نے اس کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی. فدخلت النار فیہا، اور اس بلی کی وجہ سے یہ جہنم میں گئی. لا ہی اطعمتها، کیونکہ نہ تو باندھنے کے بعد خود اس نے اسے کھانا کھلایا، وسقتها، نہ اس کو پلایا، کیونکہ اس نے جو ہے اس کو، اس کا حق تھا. تو جب باندھے رکھا تو لا ہی ترکت تھا. اب جب باندھے رکھا تو کھلانا پلانا اس نے تھا، لیکن اس نے کھلایا پلایا بھی نہیں. ولا ہی ترکت تھا، اور نہ اس کو چھوڑا. تأکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے جو ہے کیڑے مکوڑے کھا لے، اس سے وہ اپنی خوراک جو حاصل کر لیتی. تو اس نے جو ہے وہ اس کو باندھ کے اس کو خوراک سے محروم کر دیا اور خود بھی نہیں کھلایا. تو اس لیے اس کو عذاب دیا گیا. اور وہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فی کل قابض رطب اجر، ہر جاندار چیز میں اجر ہے. جب انسان جو ہے کتے کو پانی پلانے والی وہ عورت، جو حدیث میں آتا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایسے ہی جاندار پہ ظلم کرنا یہ گناہ بھی ہوگا، اور اس کی بنا پر جو ہے وہ اللہ کے ہاں انسان سے سوال بھی ہوگا. اگر کتاب الجنایات ہے، جرائم اور ان کی سزائیں کیا ہیں، اس باب میں بیان ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، یشہد اللہ الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو میری رسالت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، مگر تین میں سے کسی ایک وجہ. یہ تین سبب ہو سکتے ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں، تو لیکن یہ جو شریعت نے اسباب دیے ہیں ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں. پہلے ہے السیب الزانی، شادی شدہ ہو کے بدکاری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو رجم کر دیا جائے. کیونکہ اگر تو غیر شادی شدہ ہے، کموارہ ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اگر بدکاری کرتا ہے تو، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. اور اگر شادی شدہ ہو کے یہ گناہ کرتا ہے تو پھر بہت بڑی سزا ہے، اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ اس لیے کہ جب اس کے پاس حلال ذریعہ موجود تھا، پھر وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ایسا خراب پھل ہے، جیسے ٹوکری میں خراب پھل آ جائے نا تو پورے ٹوکری کو خراب کر دیتا ہے. تو ایسے ہی یہ معاشرے کا وہ نکارہ فرد ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے خرابی کا باعث بنے گا. تو اس لیے جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو لیکن یہ کام کسی کا انفرادی تو نہیں ہے نا کہ میں دیکھوں تو میں ایسا شروع کر دوں، عدالت کا کام ہے. دوسرا ہے بالنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اب قتل بدلے میں، قصاص میں اس کو قتل کرنا یہ جائز ہے. وہ مسلمان ہے تو بھی اس سے قصاص بدلہ لیا جائے گا. اور تیسرا ہے والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا، دین سے پھر جانے والا، دین کو چھوڑ دینے والا، جو مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کو مرتد کو قتل کیا جائے گا. تو یہ 3 اسباب ہیں جن کی بنا پر کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ حد حرابہ بھی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف آ کے لڑتا ہے
یا وہ ڈاکے ڈالتا ہے علی اعلان، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتا ہے، تو اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گستاخ رسول کی بات ہے، تو اور بھی ہے جرائم، لیکن مین جو ہے وہ یہ جرائم جس کی بنا پر کسی شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل قتل مسلم الا فی احدى ثلاث خصال، کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے مگر تین صورتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ زان محسن، ہو کے بدکاری کرے، فیرجم، اب اس کو رجم کیا جائے گا، اس کی یہ سزا ہے۔ ورجل یقتل مسلما متعمدا، اور آمدن کسی مسلمان کوئی شخص قتل کرتا ہے، فیقتل، تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ورجل یخرج من الاسلام، اور جو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، فیحارب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے جنگ شروع کر دے، حد حرابہ، فیقتل، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، او یسلب، یا اس کو سولی دے دیا جائے گا، او ینفا من الارض، یا اس کو اس علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا، دور اس کو بھیج دیا جائے گا تاکہ اس کی دوستیاں تعلقات ختم ہو جائے اور وہ جرم سے باز آ جائے۔ کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھی اور دوست جو ہے، ایک انسان گناہ کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو اس کو چھوڑنے نہیں دیتے، تو اس لیے اس ماحول سے اس کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ گناہ سے باز آ جائے۔ تو حاکم وقت دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سی سزا اس کے لیے بہتر ہے، تو وہی سزا جو ہے اس کو سنائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس، سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس بات کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن فی الدماء، وہ خونوں کے بارے میں، سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، بعض احادیث میں یہ ہے کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور یہاں ہے سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ تو جواب یہ ہے کہ ان کا کوئی خلاف نہیں ہے، ایک حقوق اللہ کی بات ہے، ایک حقوق العباد کی بات ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ جی، تو یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس بات کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ہے الدماء، خونوں کے بارے میں، یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلے خونوں کا حساب ہوگا، جبکہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگلی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل عبدہ قتلناہ، جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم بھی اس کو قتل کریں گے۔ یعنی کیا غلام آزاد شخص کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ومن جدع عبدہ جدعناہ، اور جس نے اپنے غلام کا ناک کاٹا جدعناہ، ہم بھی اس کا ناک کاٹیں گے۔ امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث کی 4 کتابوں میں یہ کتاب حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اور ایک اختلاف ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا سوا حضرت سمرہ سے ثابت ہے یا نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ثابت ہے۔ وفی روایت ابی داود والنسائی، ابو داود اور نسائی کی روایت کے الفاظ ساتھ یہ بھی ہیں کہ ومن خسا عبدہ خسیناہ، جس نے خصی کیا اپنے غلام کو، اس کی مردانہ صفات کو، صلاحیت کو ختم کر دیا، تو اس کو ہم بھی خصی کریں گے، یعنی جو سزا یہ اپنے غلام کو دیتا ہے تو آزاد کو بھی اس کے بدلے میں وہی سزا ملے گی۔ تو مسئلے میں اختلاف ہے۔ ایک اور یہ ہے
کہ آزاد اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، آزاد کو غلام کے بدلے میں اور غلام کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر تو اپنا غلام تھا تو پھر تو قتل نہیں کیا جائے گا، اگر غلام کسی دوسرے کا تھا تو پھر قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد شخص کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد آزاد کے بدلے میں اور غلام غلام کے بدلے میں۔ تو جس سے پتہ چلا کہ غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، لہذا آزاد شخص کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر قتل نہ ہو کا معنی وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کا معنی ہم اس کو سزا دیں گے۔ تو قتل نہ ہو یعنی ہم اس کو سزا دیں گے، کہتے ہیں جی یہاں قتل سے مراد سزا ہے، اس سے مراد قتل کرنا، حقیقی قتل کرنا نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کل غلامی کا جو کہ وہ تصور ہی نہیں ہے، ایسے غلام موجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے آج تو یہ سب لوگ جو ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگلی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا یقاد الوالد بالولد، باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا بالولدی، بچے کی وجہ سے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کہ یہ بہت بعید بات ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو قتل کرے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ بدبخت بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو بال اپنے باپ کو قتل کر دیں تاکہ جائیداد پہ قبضہ کر لیں، پلاٹ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں، گھر پہ قبضہ ہو جائے، وہ تو کرتے ہیں، لیکن باپ کو جو محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اگر کہیں ہوا ہے تو یا تو وہ ختم ہوگا، غلطی سے عمدن نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ باپ بیٹے نے واقعی کو اتنا بڑا جرم کیا ہوگا کہ جو باپ سے بھی برداشت نہیں ہوا، تو اسی لیے باپ کو جو ہے وہ بیٹے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اس کو تعزیر ہو سکتی ہے، تعزیری سزا کے طور پہ اس کو قید کر دیا جائے، کچھ سزا دی جائے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت لعلی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا هل عندکم شیء من الوحی غیر القرآنی، کیا آپ لوگوں کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی میں سے کچھ ہے؟ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے پاس جو ہے وہ اور بھی قرآن تھا جو اس سے زیادہ بڑا تھا، تو وہ جو ہے وہ ضائع کر دیا گیا، اس طرح کے دعوے۔ تو قال لا، حضرت علی رضی اللہ عنہ لگے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی خاص نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب کے پاس ہے۔ والذی فلق الحب وبرأ النسم، اور پھر مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم، فلق الحب، جس نے دانے کو، اناج کو، غلے کو اگایا، وبرأ النسم، اور جان کو پیدا کیا۔ ہمارے پاس کوئی خاص نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو، الا فہم، سوائے فہم، سمجھداری، یؤتیہ اللہ تعالی رجلا فی القرآن، جو اللہ انسان کو قرآن میں دے دیتا ہے، وہ فہم تو ہر انسان کا اپنا اپنا ہے نا۔ تو ایک آیت ایک بندہ پڑھتا ہے، وہ اس سے ایک مسئلہ اخذ کرتا ہے، یا اس کو ایک مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا، اور دوسرا اسی مسئلے آیت کو پڑھتا ہے، اس سے 10 مسئلے اخذ کر لیتا ہے۔ تو یہ تو فہم ہے نا جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ تو یہ فہم تو ہر شخص کا
وہ مختلف ہے. اب دیکھیں نا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر چھوٹی عمر کے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خاص جو ہے مشیروں میں ان کو شامل کرتے، اس مجلس میں ان کو اپنے قریب بٹھاتے. تو ساتھیوں کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو بڑے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ساتھیوں سے پوچھا کہ بتائیے، ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، سورہ نصر جو ہے، آپ اس سے کیا سمجھے؟ تو سب نے کہا کہ جی اس میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے فتح کی، اور پھر ساتھ جو ہے ذکر ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو کہا اس میں رسول اللہ کی وفات کی خبر ہے، چونکہ انہوں نے سمجھا اس بات سے کہ جب ذمہ داری اللہ نے یہ کہہ دیا نا کہ گویا کہ پوری ہو گئی ہے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو گویا کہ یہ خبر ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی، اب آخرت کی تیاری کیجیے، اب آپ کا وہ معاملہ قریب ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر. تو اب دیکھیں آیت الفاظ تو وہی ہیں، لیکن اس سے جو فہم اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو عطا کیا، دوسرے اس سے محروم رہے. تو یہ فہم تو ہر شخص کا وہ الگ ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا اللہ فہم، سوائے اس فہم کے یؤتی اللہ تعالی رجلا فی القرآن، جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو قرآن میں عطا کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس فہم ہے، وہ تو ہر ایک کے پاس الگ الگ ہے. فما فی ہذہ الصحیفہ، ہاں یہ ایک صحیفہ ہے، اس میں جو کچھ ہے یہ ہم نے لکھا ہوا ہے. قلت وما فی ہذہ الصحیفہ، میں نے کہا اس صحیفے میں کیا ہے؟ کہنے لگے العقل، اس میں دیت کے احکام ہیں، وفقاق الاسیر، فقاق الاسیر قیدیوں کو چھڑانے کے احکام ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں اس صحیفے میں، یہ میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ یہاں سے میرا خیال ایک پیج غائب ہے، دیکھتا ہوں پیج. اللہ کے بعد جو ہے عبارت یہاں پوری نہیں ہے. 53. اللہ اکبر. جی یہ میں دوسری جگہ سے دیکھتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہے، یہاں پورے محسوس نہیں ہو رہے. تو اخذہ احمد و ابو داود والنسائی من وجہ آخر، ابو داود نے، نسائی نے ایک اور سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بیان کیا ہے، اس میں ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں. فرمایا المؤمنون تتکافأ دماؤہم، مومن ان کے خون برابر ہے، یعنی کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، سب کا خون برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ایک امیر ہے، اگر وہ کسی غریب کو قتل کر دیتا ہے تو امیر کو قتل نہ کیا جائے جو کہ اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، اور غریب جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، فلاں خاندان کا ہے، اعلیٰ خاندان کا ہے، اس لیے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ جو ہے وہ فلاں دربار کا گدی نشین ہے، یہ جو مرضی کرے اس کو معاف ہے. نہیں، المؤمنون تتکافأ دماؤہم، مسلمان جو ہیں ان کے خون برابر ہیں. ہاں، تو ترجمے سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں جو لفظ ہے نا وہ اللہ یقتل مسلم بکافر، یہاں لفظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ وہ اللہ یقتل مسلم بکافرن، کے کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. شاید تیسری بات گویا کہ اس صحیفے میں یہ لکھی ہوئی تھی، وہاں آگے عبارت نہیں ہے یہ آپ کے پاس کتاب میں، لیکن ترجمے بتا رہا ہے کہ یہ لفظ یہاں موجود ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مومنوں کے خون آپس میں برابر ہے. وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، اور ذمہ داری میں ان کا جو سب سے ادنا ہے وہ بھی حیثیت میں برابر ہے. یعنی اگر کوئی سب سے چھوٹا شخص بھی وہ کسی کو امان دے دیتا ہے
کسی کو تحفظ کی ضمانت لے لیتا ہے، تو جیسے ایک بڑے شخص کی اس وعدے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک عام شخص اگر یہ ذمہ لے لے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ عورت کو لے لے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جو ہے حضرت ام رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ کے موقع پہ انہوں نے اپنے کچھ سسرالی رشتہ دار تھے تو ان کو امان دے دی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، جس کو ام ہانی نے امان دے دی ہم نے بھی اس کو امان دی۔ فہم یدن علی من سواہم، اور تیسری بات یہ ہے ہم یدن، یہ ایک ہاتھ کی مانند ہے، یعنی متحد ہوں گے علی من سواہم، کسی دوسرے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کافر سے ان کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ سب کے سب ایک ہوں گے۔ ولا یقتل مؤمن بکافر، اور ساتھ یہ بات بھی اس میں لکھی ہوئی کہ کوئی مومن کسی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ کہ ویسے تو ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے، لیکن مسلمان کے بدلے میں اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ولا ذو عہد فی عہدہ، اور نہ ہی کہ معاہد جو مسلمانوں کی حکومت میں وہ معاہدہ کر کے رہتا ہے، گویا کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں مسلمانوں کو ایک خاص ٹیکس ادا کرے گا، اس کو ذمی کہتے ہیں، معاہد کہتے ہیں۔ تو وہ جو معاہدہ کر کے رہنے والا ہے، وہ ذمی جو ہے، تو اس کا بھی جب تک وہ ذمہ موجود ہے، وہ عہد موجود ہے، تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلمانوں نے اس کی جان مال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک تعالی عنہ فرماتے ہیں ان جاریتا وجد رأسها قد رز بین حجرین، وجد علم کے وجد رأسها قد رز، کہ اس کا سر جو ہے وہ کچلا گیا تھا، بین حجرین، دو پتھروں کے درمیان، یوں پائی گئی۔ تو اب وہاں گواہ دیکھنے والا تھا کوئی نہیں، بچی سانس لے رہی تھی ابھی، تو فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ بِكَ هَٰذَا، اس سے پوچھا لوگوں نے کس نے کیا یہ، تو اب وہ بول تو نہیں سکتی تھی، اس کیفیت میں تھی، تو کیا کیا گیا، اس کے سامنے نام لیا گیا، فلان فلان، جس پر شک ہو سکتا تھا، فلاں نے تو نہیں کیا، فلاں نے تو نہیں کیا، حتیٰ ذکروا یہودیا، یہاں تک کہ ایک یہودی کا جب نام لیا نا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، اس نے سر سے اشارہ کیا، جی یہی اسی نے مجھے مارا۔ فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، تو اس یہودی کو پکڑا گیا، فَأَقَرَّ، اس نے اقرار کر لیا۔ اب ویسے اگر اقرار نہ کرتا تو اس پر شاید جرم ثابت نہ ہوتا، کیونکہ صرف وہ بچی کے کہنے کی بنا پہ ہم اس کو سزا نہ دی جا سکتی، لیکن چونکہ اب اس نے اقرار بھی کر لیا اپنے جرم کا، تو فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حکم دیا، أَن يُرَزَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، کہ جیسے اس نے اس بچی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا ہے، ایسے اس کا سر بھی کچل دیا جائے۔ تو یہودی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے، جہاں موقع دیکھتے کوئی اکیلا مسلمان نظر آ گیا ہے تو اپنی کوئی نہ کوئی شرارت سے باز نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کو جلا وطن کیا گیا نا وہ خیبر کی طرف، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ان کی ٹانگیں توڑ ڈالی۔ تو ایسے جہاں کوئی اکیلا مسلمان کوئی شخص مل جاتا تو اسے جو ہے نقصان پہنچاتے تھے، تو اس نے بھی دیکھا کہ بچی اکیلی ہے، تو اپنے وہی جو دشمنی تھی اس کے ذہن میں، مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت تھی، اس کا اظہار یوں کیا کہ اس بچی بیچاری کو جو ہے وہ پتھر کے ساتھ جو ہے اس کا سر کچل دیا۔ تو اب جب اس نے اقرار کر لیا تو اس کو وہی سزا دی گئی۔ تو ایک بات یہ سمجھائی کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو وہ مارتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، ایک بات، اور دوسرا قتل ویسے ہی کرنا جیسے اس نے جو ہے وہ مارا ہے، تو یہ قصاص میں بدلہ بھی ویسے ہی لینا
تو بمثل ما عوقب به، جیسے اس کو سزا دی گئی تھی ویسے ہی سزا دینا، تو ایسا کرنا درست ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان غلاما لاناس فقراء، فقیر لوگوں کا ایک غلام تھا، قطع اذن غلام لاناس اغنیاء، اس نے امیر لوگوں کے غلام کا کان جو ہے وہ کاٹ دیا، وہ منہ میں لے کے تو اس کو چبا ڈالا، کاٹ دیا اس نے۔ فاتوا النبی، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، فلم یجعل لهم شیئا، تو آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا، وہ جو امیر لوگ تھے چونکہ فقیر تھے، تو وہ کچھ دے نہیں سکتے تھے، تو ان پر کچھ نہیں ڈالا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غلام تھا جس نے غلطی اس نے کی تھی نا، لڑائی اس کی ہوئی تھی، کہ وہ رسا نے تو یہ نہیں کہا تھا، مالکوں نے تو یہ نہیں کہا تھا جا کے اس کا کان کاٹ دے۔ تو اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے، یہ اصل میں وہ رسا کو اس لیے نہیں کہا کہ ذمہ داری صرف اس پر تھی، وہ رسا پر تھی ہی نہیں۔ اور دوسرے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ایسی صورت میں ذمہ داری تو پڑتی ہے اس کے جو قریبی ہیں، جیسے اس کے یہاں مالک تھے، لیکن چونکہ وہ فقیر تھے، وہ کچھ دے نہیں سکتے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان سے کچھ مطالبہ بھی نہیں کیا، ان پر کچھ ڈالا نہیں، چونکہ وہ ادائیگی کر نہیں سکتے تھے۔ جی بس یہاں تک ہم رہنے دیتے ہیں۔